الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے نماز فجر باجماعت ادا کی اور درس قرآن میں ہم سب شرکت کر رہے ہیں۔ میرا اللہ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کے علم میں ہے سورۃ البقرہ شریف ہماری جاری و ساری ہے اور اس کی آج آیت نمبر 67 سے لے کے انشاءاللہ تعالی العزیز 71 تک یہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا صرف ایک ہی موضوع ہے، وہ آپ نے اپنے ذہنوں کے اندر رکھنا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہنوں کے اندر بٹھائیے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو حکم دے، اللہ کے بندوں کا یہ کام ہے کہ وہ فوراً اس کام کو کر دیں۔ اپنی عقل کا جو وہاں پہ سکہ ہے وہ نہ چلائیں۔ اس لیے یہ ذرا ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ قال، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ بیان کر دے ہمارے لیے وہ گائے کیسی ہو۔ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے بے شک وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل بچھیا ہو، بلکہ وہ درمیانی عمر کی ہو، نوجوان ہو۔ عوان بین ذالک، متوسط عمر کی ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، تم کر دو جس کا تمہیں حکم دیا گیا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، وہ کہنے لگے آپ اللہ سے دعا کیجیے ہمارے لیے وہ بیان کرے اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو فرمایا بے شک اللہ فرماتا ہے انھا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، وہ چمکدار زرد رنگ کی گائے ہو اور دیکھنے والوں کو خوش کر دے، دیکھنے والوں کو اچھی لگے۔ وہ کہنے لگے آپ ہمارے لیے دعا کیجیے اپنے رب سے وہ بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی، اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس گائے کے اندر اوصاف کون کون سے پائے جائیں۔ تو وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہدایت پا لیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہے جو نہ محنت کرنے والی ہے کہ زمین میں ہل چلاتی ہو، ولا تسقي الحرث، اور نہ ہی کھیتی میں پانی دیتی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ صحیح سالم ہو اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا اب آپ حق لے کے آئے ہیں۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا لیکن ایسا وہ کرنے والے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ یہ آپ نے ترجمہ سماعت کیا، اب یہ واقعہ سماعت کیجئے جس واقعہ کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ فرمایا۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی مالدار شخص تھا جس کا نام کتب تفاسیر کے اندر عامیل ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ ایسا مالدار تھا کہ سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، یہ ان تمام چیزوں کا مالک تھا۔ اور جہاں پہ مال ہوتا ہے وہاں پہ دشمنی بھی تو ہوتی ہے، وہاں پہ حسد بھی ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ اس کے جانی دشمن بن گئے، حتیٰ کہ عامیل کو اس کے اپنے چچا زاد نے، جس کو وہ بھائی بنا کے رکھتا تھا، اسی چچا زاد نے اس کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو دوسرے محلے کے اندر ڈال دیا، اور اس نیت کے ساتھ ڈالا، آپ جانتے ہیں جب کوئی کسی کا بندہ مار دے یا تو قصاص کے طور پہ اسے قتل کیا جاتا ہے یا پھر وہ دیت دیتا ہے، خون بہا دیتا ہے، کہتا ہے اتنے پیسے مجھ سے لے لو اور میری جان چھوڑ دو۔
اور وہ پیسے دے کے دیت دے کے اپنی جان چھڑوا لیتا ہے۔ انہوں نے بھی ایسا ہی کام کیا، اور یہ یاد رکھیے گا، وہ دوسرے محلے کے اندر ڈالا انہوں نے اس نیت کے ساتھ، ایک تو ہم اس کے خون سے بری و ذمہ ہو جائیں گے کہ ہم اس کے قاتل نہیں ہیں، دوسرا اس کا خون بہا بھی دوسرے لوگوں سے وصول کریں گے اور زیادہ مال کمائیں گے۔ قتل کر کے جب صبح ہوئی تو جیسے کہتے ہیں نا، محاورہ ہوتا ہے چور مچائے شور، خود ہی قاتلوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے چچا زاد کو کسی نے قتل کر دیا، ہائے اب ہمارا کیا بنے گا، ہمارا تو یہ بڑا پیارا بھائی تھا، ہم سے بڑی محبت کرتا تھا۔ جیسے ایک جملے بیان کیے جاتے ہیں کسی کے وفات پر، ایسے جملے یہ بولنے لگے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا، اب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے، تو قوم نے کہا، کسی بڑے بندے نے جو سیانہ آدمی تھا، کسی بزرگ نے کہا کہ اگر تمہیں قاتل کا پتہ چاہیے اور یہ سمجھنا ہے کہ قاتل کون ہے، تو فرمایا پھر ایک ہی دروازہ ہے، چلے جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اور فرمایا جب تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ گے، وہ جو کچھ فرمائیں گے وہ حق اور سچ ہی فرمائیں گے۔ یہ قوم گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے، وہ ہمارا چچا زاد ہے، آپ بتائیے کہ اس کے قاتل کو تلاش کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو، تم ایک گائے لو، اس گائے کو ذبح کرو، اس کے گوشت کا کچھ حصہ تم اس قاتل کو لگاؤ، جب وہ گائے جس کا گوشت تم نے بنا رکھا ہے وہ اس قاتل اس مقتول کو لگاؤ گے، یہ مقتول خود بول کر کے بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کا نبی کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں بیان کرتا، اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ وہی بات ارشاد فرماتا ہے جس کا اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس گائے کو ذبح کرو، کوئی بھی گائے لے لو۔ وہ کہنے لگے آگے سے مذاق کے طور پہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ اتتخذنا ہزوا، کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ ایک ہمارا بندہ قتل ہو گیا اور دوسرا ہم کسی گائے کو قتل کریں، بظاہر ان دونوں کاموں کے اندر کوئی مناسبت نظر نہیں آتی، کہاں قاتل کو تلاش کرنا ہے اور کہاں گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت مقتول کو لگانا ہے، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ کہنے لگے یا موسیٰ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ مذاق کر کے میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ مذاق کرنا یہ تو جاہلوں کا کام ہے، میں جاہل نہیں ہوں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اس لیے فرمایا میں مذاق نہیں کرتا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا اچھا قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اب وہ قیدیں بڑھاتے گئے۔ اور یہ یاد رکھیے کسی عالم کے سامنے جب آپ بیٹھیں تو بزرگ فرماتے ہیں اپنی زبان کو سنبھال کر کے بیٹھیں، اور جب کسی درویش کامل کسی صوفی کے پاس بیٹھیں تو پھر اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھیں اور اپنے دل کو بھی کنٹرول میں رکھیں، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا پاک اور محبوب بندہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی فراست کی نظر عطا کرتا ہے، وہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، باطن کو بھی دیکھ لیا کرتا ہے۔ اس لیے یہ کہنے لگے، بار بار قیدیں بڑھاتے رہے۔ اور یہ یاد رکھیے پیچھے جو لفظ گزرا ہے، آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے آیا مذاق کرنا کیا یہ جاہلوں کا طریقہ ہے؟ کیا مذاق صرف جاہل کرتے ہیں؟ حالانکہ آئیے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے وہ روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار سے زیادہ مزاح فرمانے والا انسان پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں دیکھا، اور پیارے آقا سب سے زیادہ مزاح فرمانے والے تھے، لیکن جو سرکار مذاق کرتے تھے اور جو یہ مذاق کر رہے ہیں ان دونوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یہ وہ مذاق ہے جس کے اندر جھوٹ کی آمیزش ہو، کسی کا دل دکھانا مقصود ہو، اور رہی یہ بات کسی کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کرنا جسے مزاح تصور کیا جائے، تو ایسا کام کرنا یہ میرے کریم آقا کی سنت مبارکہ ہے، اور ایسا کام کرنا یہ جاہلوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آئیے میں ایک دو روایات آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پیارے آقا بڑی مشہور روایت ہے،
پیارے آقا اپنے چند یاروں کے ساتھ کھجوریں تناول فرما رہے تھے، اور پیارے آقا کے سامنے حضرت صدیق اکبر پاک، حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی پاک، بلال حبشی، بہت سے صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ اب پیارے آقا نے بطور مزاح، انداز دیکھیے گا، ذرا مسکرائیے تھوڑا سا، پیارے آقا کا انداز دیکھیے۔ پیارے آقا فرمانے لگے اپنی آنکھ کا اشارہ کر کے، فاروق اور حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک، بلال حبشی اور مختلف اپنے دوستوں سے سرکار نے فرمایا کہ ایسا کرو، کھجوریں کھاتے جاؤ، اور جو گٹلیاں ہیں یہ آپ نے مولا علی پاک کے سامنے رکھتے جانا ہے۔ آپ کھجور خود کھا لیں، گٹلیاں مولا علی پاک کے سامنے رکھتے جائیں۔ اب سب صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا۔ جب سب کھا کے کھجوریں فارغ ہو گئے تو سرکار حضرت مولا علی پاک کی طرف محبت کی نظر سے دیکھنے لگے، اور سرکار حضرت علی پاک کی طرف دیکھ کر کے فرمانے لگے، کہنے لگے، علی یار جب بندہ کچھ کھاتا ہے تو ساتھ جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی بندہ صلہ مار لیتا ہے۔ اور فرمایا سرکار نے، علی ساری کھجوریں آپ اکیلے ہی کھا گئے؟ ہوتا یہ ہے کہ جس نے کچھ کھایا ہو ثبوت بھی سامنے ہوتا ہے۔ کہا یہ گٹلیاں آپ کے سامنے پڑی ہیں، ساری کھجوریں آپ اکیلے ہی کھا گئے؟ اب قربان جائیں حضرت مولا علی پاک کے جواب پر۔ آگے وہ سمجھ گئے کہ سرکار اب مزاح کے موڈ میں ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش طبی فرمانا چاہتے ہیں۔ حضرت مولا علی پاک سرکار نے فرمایا تھا نا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب سنیے باب العلم کی بات۔ حضرت سیدنا مولا علی پاک کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے تو گٹلیوں کے بغیر کھجوریں کھائی ہیں، یہ جو ہمارے ساتھی ہیں یہ تو گٹلیوں سمیت ہی کھجوریں کھا گئے ہیں جی۔ اور کہا انہوں نے تو گٹلیاں بھی باہر نہیں پھینکی، اور گٹلیوں سمیت ہی ساری کھجوریں کھا گئے ہیں۔ اس بات پر سرکار بھی مسکرانے لگے، اور صحابہ فرماتے ہیں حضور اتنا مسکرائے کہ سرکار کی داڑھیں نظر آنے لگیں۔ یہ خوش طبی کا ایک ماحول تھا جو سرکار نے اپنی امت کو بتایا کہ مذاق کرنا یہ بھی کوئی جاہلوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں وہ مذاق نہ ہو جس میں کسی کی دل آزاری ہو، اور کسی کا دل دکھانا مقصود ہو، یا کسی کو ہیچ کرنا مقصود ہو، یا اس کے اندر جھوٹ کی آمیزش ہو۔ ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ ایک خاتون آتی ہے سرکار کی بارگاہ میں، وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی جنت میں داخل کر دے، میں جنت میں جانا چاہتی ہوں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبی کے طور پہ سرکار نے فرمایا، او مائی اب تو بوڑھی ہو چکی ہے، اور بوڑھی کوئی خاتون جنت میں نہیں جا سکتی۔ بوڑھی اور جنت یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، بوڑھی خاتون کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہ قریب ہی تھا کہ رو پڑتی، اور وہ یہ سمجھ لیتی کہ شاید میرے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ جب اس نے تھوڑا سا سر جھکایا تو سرکار ارشاد فرمانے لگے، فرمایا کہ او مائی صاحبہ رو نہیں، جب تو جنت میں جائے گی بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گی، اللہ پہلے تجھے 30 سال کی نوجوان بنائے گا، پھر اللہ تجھے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ کریم آقا کی خوش طبی تھی۔ ایک نابینا حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ دعا کریں میں جنت میں چلا جاؤں۔ سرکار نے فرمایا نابینا تو کوئی بھی جنت سے نہیں جانا جی۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں پھر کہاں جاؤں گا، اور اگر جنت نہیں تو پھر دوسرا کام تو جہنم ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فرمایا نہیں بھائی، جب تو جنت میں جائے گا اللہ پہلے تجھے آنکھیں عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تجھے بینائی عطا کر کے، اور پھر اگلی بڑی مزے کی بات سرکار نے ارشاد فرمائی، فرمایا سارے لوگ حساب و کتاب میں مصروف ہوں گے، دنیا کے اندر جنہیں آنکھیں نہیں ملی، نابینا تھی، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مطابق، اللہ اپنے فضل اور رحم کے ساتھ، اللہ اپنے رخ انور سے جیسے اس کی شان کے لائق ہے اللہ پردے ہٹا دے گا، اور اللہ نابینا لوگوں سے فرمائے گا دنیا میں تم نے کچھ نہیں نہ دیکھا؟ وہ کہیں گے مالک کچھ نہیں دیکھا۔ اللہ فرمائے گا آج سارے لوگ حساب و کتاب دے رہے ہیں اور تم بے حجاب آج میرا دیدار کر لو۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم تیری ذات پہ راضی ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ اور پھر اللہ ارشاد فرمائے گا ہم بھی تجھ سے راضی، تم ہم سے راضی، اب تم خوشی کے ساتھ خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش طبی کا انداز تھا۔ اب آگے دیکھیں انہوں نے کہا وہ گائے کیسی ہو، آپ بتائیں اس کا رنگ کیسا ہو، اس کے اوصاف کیسے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بتاتے گئے۔ اب ایسی گائے کا جب انہوں نے بار بار تکرار کیا اللہ کے نبی کے ساتھ، اب ایسی گائے تلاش کرنا مشکل ہو گیا جس کا رنگ زرد ہو
اور دیکھنے والے کو اچھی لگتی ہو، وہ نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو، اور اس کے اندر جتنے بھی اوصاف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتائے تھے، اب ایسی گائے کا تلاش کرنا بھی کیا تھا؟ بڑا ہی مشکل کام تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ آپ دیکھیے، میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ کیا ہے؟ قادر ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ بنی اسرائیل کے اندر بڑا عبادت گزار شخص تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی تھا، اور بنی اسرائیل کا ولی وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا تھا۔ چونکہ میں نے کہا یہ قوم اللہ کی بڑی لاڈلی قوم تھی۔ اب جب اس کا انتقال ہونے لگا، اس نے ایک بچیا کی پرورش کی، اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس نے کہا اگر میں اس کو یہیں چھوڑ کر کے جاتا ہوں تو جنہوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے ان کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ان کو چارہ ڈالنا، چارہ کاٹ کر کے لانا، یہ سارے کام بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ اب اس نے کہا اس کو چارہ کون ڈالے گا؟ اس نے اس بچیا کو پکڑا اور جنگل میں چھوڑ دیا اور کہا یا اللہ میں اسے بھی تیرے سپرد کرتا ہوں، میں اپنے بچے کو بھی تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اب اس نے اس پہ نشانی لگائی، اور نشانی لگا کے وہ گھر میں آیا۔ اب وہ چونکہ بوڑھا ہو چکا تھا، چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ بچہ آج بڑا ہوتا، کل بڑا ہوتا، وہ نوجوان ہو گیا۔ اب اس کی امی جان نے کہا کہ بیٹا تیرے والد محترم نے جنگل کے اندر ایک اللہ کے نام کی ایک بچیا چھوڑی تھی، جاؤ اسے لے کر کے آؤ، اور جا کر کے کہنا کہ اے وہ بچیا جسے میرے ابا جان نے اللہ کے نام پہ چھوڑا تھا، یہ تم جملے کہنا، وہ خود تمہارے پاس آ جائے گی۔ اس نے ایسا ہی کیا، اس کو پکڑا اور لے کر کے اپنی امی جان کے پاس آ گیا۔ اب والدہ نے کہا بیٹا جاؤ اسے بازار کے اندر بیچ آؤ، اور اس کی قیمت 3 دینار میں تمہارے لیے مقرر کر دوں، 3 دینار کے اندر تم نے اس کو بیچنا ہے۔ اس وقت قیمت ہوتی ہی یہی تھی، 3 دینار کی بچیاں مل جایا کرتی تھی، 3 دینار کا اس کی قیمت ہے، لیکن شرط یہ ہے جب بیچنا تو گھر کے اندر آ کے میری اجازت لے کے پھر اسے بیچنا، میری اجازت کے بغیر نہیں بیچنا۔ جب وہ لے کر کے بازار میں گئے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آیا اور کہا، اس نے کہا بیٹا اس کو بیچتے ہو؟ کہا جی بیچتا ہوں۔ تو کہا کہ کتنی قیمت؟ بتایا کہ 3 دینار۔ اس نے کہا 6 دینار لے لو۔ کہا میں اپنی ماں سے پوچھ کر کے آتا ہوں۔ کہا اپنی امی سے نہ پوچھو، 6 دینار لے لو اور یہ بچیا مجھے دے دو۔ تو کہا نہیں، آپ اپنی امی سے اجازت نہ لے۔ اس نے کہا میں اپنی ماں کی اجازت کے بغیر اس کو نہیں بیچ سکتا۔ اب وہ گھر واپس آئے ماں سے اجازت لینے کے لیے، تو ماں نے کہا بیٹا بیچ دینا، اب 6 دینار بھی لگیں لیکن میری اجازت ضرور لینا، اگر اس سے زیادہ تمہیں نفع بخش سودا ملے۔ تو وہ واپس پھر دوبارہ آئے، اب وہی فرشتہ پھر کہا، اس نے کہا مجھ سے 12 دینار لے لو لیکن ماں کی اجازت نہ لو، وہ گھر کے اندر ہے۔ اس نے کہا نہیں میں نے ماں کی اجازت لینی ہے۔ اب والدہ سمجھ گئیں، وہ بھی اللہ کے نیک بندے کی نیک خاتون تھیں، اور وہ سمجھ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی فرشتہ لگتا ہے، اب اگر وہ آئے تو کہنا کہ ہم اسے کس قیمت میں بیچیں، آیا اسے بیچنے کی اجازت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ جب وہ دوبارہ بازار کے اندر پہنچا، اب وہی فرشتہ دوبارہ مل گیا، تو کہا کہ بتائیے میری والدہ کہتی ہیں یہ بیچنا ہمارے لیے مناسب ہے کہ نہیں، اگر بیچیں تو کس قیمت میں بیچیں؟ تو کہا اب اگر آپ نہ بیچیں، آپ اپنے گھر کے اندر رکھیں، اس کی پرورش کریں، بنی اسرائیل کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، اور جب وہ تم سے یہ بچیا مانگیں تو تم نے اس کی قیمت یہ طے کرنی ہے، کہنا کہ اس کی کھال اتار کے سونا بھر کے کھال کے اندر ہمیں دو، پھر اس قیمت پہ ہم تمہیں بچیا فروخت کر دیں گے۔ جب یہ بتایا وہ فرشتہ چلا گیا۔ اب ہوا یہ، وہ بنی اسرائیل تلاش کرتے کرتے ایسی گائے انہیں مل گئی، اب وہی قیمت جو طے پائی تھی سونا بھر کے کھال کا انہوں نے دیا اور لے کر کے چلے گئے۔ جب اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت اس مردے کو لگایا، اس کے گلے سے خون کا فوارہ جاری تھا، اور وہ بول کر کے کہنے لگا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہوں، اور وہ کہنے لگا کہ میرا قاتل میرا فلاں چچا زاد ہے، اس نے مجھے قتل کیا ہے، اور یہ بتایا، اور وہ پھر دوبارہ اپنی حالت کے اندر چلا گیا اپنے قاتل کی نشاندہی کر کے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو جو اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک مردے کو دوبارہ زندگی عطا کر سکتا ہے، وہی اللہ تمہارے مر جانے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ اس لیے مرنے کے بعد جی اٹھنے پر بھی تمہارا ایمان اور یقین اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کو بیان فرما کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ اس لیے یہ جو واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا بنی اسرائیل کا،
اگلا جو مفہوم ہے اگلے رکوع کا وہ بھی اسی سے متعلق ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں کل آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت